سے لکھنے کے قابل ہے. واقعہ میں سنا رہا ہوں نا مولانا, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں بات, اس پر ہم سب کو آنا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن دینار. ساتھ میں بولو حضرت. کوفہ ایک جگہ ہے, کوفہ, یہ وہاں پیدا ہوئے, وہیں زندگی گزاری, وہیں ان کے آخری وقت آیا. کون حضرت؟ اور کہاں رہتے تھے یہ؟ اور یہ ہمارا ہندوستان جو ہے نا, اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے. اللہ کی قسم ہمارا بھارت بہت مہان ہے, بہت مہان ہے. اتنا مہان ہے کہ مالک ابن دینار کوفہ میں رہتے تھے لیکن انڈیا آئے ہیں اور کیرلا میں آئے, اور کیرلا میں آج بھی ان کے نام کی مسجد ہے, مسجد مالک ابن دینار. آج بھی مسجد ہے, مسجد مالک بن دینار. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ہم لوگ ہندوستان میں غریب صحیح, بولو ہم ہندوستان میں غریب صحیح, ہم ہندوستان میں حالات میں بولو صحیح, ہم ہندوستان میں امتحان میں, لیکن اللہ کی قسم اس زمین سے بڑھ کر کوئی زمین تو لا کر دے وے. یہ بھارت زمین, یہ ہندوستان زمین, یہ ہمارا بھارت مہان. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کو اجمیر والے بابا کو بھیجنا تھا تو کہاں بھیجے؟ نہیں بولو نا, کہاں بھیجے؟ انگلینڈ بھیجے, یورپ بھیجے, امریکہ بھیجے, رشیا بھیجے, فرانس بھیجے. ارے احمد آباد والے سیدھا ٹھوک کر کہو, یورپ والا فخر کر لے اپنے یورو پر, ارے یو کے والا فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر, امریکہ والا جاؤ فخر کر لے اپنے ڈالر پر. ہم فخر کرتے ہندوستان والے ہمارے نبی کی نظر پر, ہمارے نبی کی نظر پر, ہمارے نبی کی نظر آئی تو. کل میں نے ایک بھائی کا بیان سنا, بہت اچھا میرے کو لگا. کہتے ہیں کہ بھارت ماتا, انگلینڈ ماتا بولے, امریکہ ماتا بولے, افریقہ ماتا بولے, فرانس ماتا بولے, انڈیا کو ماتا. ماتا یعنی ماں, اور ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر سب کو کھانا کھلا دیتی ہے. اللہ نے ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علماء, ایسے ایسے عباقیر, ایسے ایسے پہاڑ جیسے علم والے, اجمیر والے بابا تو ہندوستان میں. ارے بولو نا خواجہ نظام الدین اولیاء, ہندوستان میں خواجہ روشن چراغ, ہندوستان میں خواجہ امیر خسرو, ہندوستان میں ہمارے احمد آباد میں شاہ عالم, ہندوستان میں ان کے ابا قطب عالم, ہندوستان میں شیخ احمد. بولو ہندوستان میں چاروں شیخ احمد جس سے احمد آباد بنا, بولو کہاں پر ہے؟ ہندوستان میں. اور میرے پیاروں سورت کے خواجہ دانا ہندوستان میں, بمبئی کے ماہین کے مخدوم شاہ بابا ہندوستان میں. ارے میرے پیاروں اللہ کی قسم بہت سے ولیوں کا دیش اگر اللہ نے بنایا تو بھارت وطن کو بنایا ہے. تو میں اسی ایک ولی کی بات سنا رہا ہوں جو ہندوستان آئے تھے واپس کوفہ چلے گئے. نام بولو حضرت مالک. اپنے گھر کے باہر بیٹھے, دیکھو اپنے گھر کے باہر چوکھٹ پر بیٹھے, اللہ کے ولی ہے, بیٹھے بھائی. آخری بات ذرا سن لینا, حضرت مالک ابن دینار بھائی بیٹھے ہیں. سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے, بولو سامنے سے ایک آدمی, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے, لنگڑا, دونوں پاؤں نہیں ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں ہوتی تھی, ایسے لکڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر چٹائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی بیٹھتا تھا اور اپنے دو ہاتھ میں کپڑا باندھتا تھا اور یوں کر کے اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا. اب چلچلاتی گرمی اور دونوں پاؤں سے لنگڑے, دونوں پاؤں سے معذور, ڈیزیبل. وہ سامنے سے ایک آ رہا ہے. اب مالک ابن دینار نے دیکھا اتنی گرمی میں وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے, اب کہاں جاتا ہوگا. خیر وہ گھسیٹتا جب یہاں آیا تو مالک ابن دینار نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. مالک ابن دینار نے آؤ نا گھر پہ آؤ, کچھ چائے وائے پی لو. اس زمانے میں چائے ہوگی یا پانی ہوگا جو بھی ہوگا, کہا کہ پی لو. وہ بیچارے آئے, پیے, کھائے. پھر مالک ابن دینار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے احمد آباد والے؟ وہ دونوں پاؤں سے معذور. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہا ہوں. ارے بولو نا سبحان اللہ, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ تو مالک ابن دینار نے کہا حج کا موسم تو بہت دور ہے, ابھی جا رہے ہو؟ تو کہا معلوم ہے بہت دور ہے, لیکن جا بھی ایسے ہی رہا ہوں کہ بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. بھائی گھسیٹتے جانا کوئی آس. تو مالک ابن دینار نے کہا تمہارا چہرہ لال ہو گیا, تمہارے پاؤں میں سے خون نکلتا ہے, اتنا پاؤں ہے, گھٹنے میں سے خون نکل رہا ہے, تمہارے ہاتھ پہ رومال میلے ہو گئے. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرا ایک ہدیہ قبول کر لو, میں ایک جانور دیتا ہوں, اونٹ دیتا ہوں, اس پہ بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ. میرے دوستو دل کو رلا دینے والی بات ہے. وہ دونوں پاؤں سے, بولو دونوں پاؤں سے معذور. کہتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں اور توبہ کرنے جا رہا ہوں, گناہ کا اقرار کرنے جا رہا ہوں اور مالک کو منانے جا رہا ہوں. آپ بتاؤ
میرا روٹھا ہوا مالک جو میرے گناہ سے روٹ گیا ہے، کیا میں سواری پر بیٹھ کے جا کے مناؤں گا یا گھسیٹتے ہوئے جا کے مناؤں گا؟ کسی مالک کے پاس جانا ہو، اس کو راضی کرنا ہو، اس کو منانا ہو، اس کو اپنا بنانا ہو، اس کو سامنے توبہ کرنا ہو، اس میں آدمی اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں جاتا، گھسیٹتے 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 مالک کے دروازے پر جاتا۔ مالک ابن دینار کہتے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم چلے جاؤ۔ چلے گئے، بولو وہ دونوں پاؤں سے معذور چلے گئے۔ پھر جب حج کا موسم آیا تو یہ مالک ابن دینار جو اللہ کے ولی نا، وہ پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے۔ بھائی وہ تو اللہ کے ولی تھے، پورے گروپ کو لے کر حج میں گئے۔ برابر 10ویں ذی الحجہ، بولو کون سی ذی الحجہ؟ برابر 10ویں ذی الحجہ سارے حاجی لوگ شیطان کو کنکری مارتے، رمی کرنا رمی کرنا، وہ شیطان کو کنکری مار رہے، مالک ابن دینار بھی کنکری مار رہے۔ لیکن اچانک مالک ابن دینار نے دیکھا، پلٹتے ہوئے دیکھا اتنی ٹریفک ہے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ تو مالک ابن دینار نے کسی کو پوچھا یہ کیوں رو رہے؟ کہا اندر کوئی آدمی ہے جو رو رہا ہے، اس کے رونے پر یہ پورا مجمع رو رہا ہے، وہ ایسی دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا پہ سارا مجمع رو رہا۔ تو مالک ابن دینار تو اللہ کے ولی تھے، کہا چلو بھائی راستہ دے دو راستہ دے دو۔ سب راستہ دیتے گئے، آپ اندر گئے تو دیکھے کہ وہی جو 2 پاؤں سے معذور لنگڑے تھے نا، وہی دعا مانگ رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کیا دعا مانگ رہا ہے معلوم؟ اے اللہ بہت گناہ کر کے آیا، اللہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، اللہ مالک تیرے پاس آیا میں۔ اللہ مالک ابن دینار باہر کھڑے تھے نا، انہوں نے سوچ لیا کہ ایک بار ان کی دعا ختم ہوئے مجمع جاوے، جا کے گلے لگ جاؤں گا اور کہوں گا تو میرا مہمان تھا بھائی، ایک زمانے میں تو میرا مہمان تھا، میرے یہاں کھانا پانی تو نے کیا تھا۔ مالک ابن دینار سوچتے میں ایسا کروں گا، لیکن کیسا کرتے؟ کیونکہ وہ تو دعا مانگ رہے تھے، پورا مجمع دھاڑے مار کے رو رہا تھا اور ایک ہی بات کہتے تھے، حالانکہ بات بہت آسان تھی، اللہ معاف کر دینا، اللہ یہ 2 پاؤں سے معذور لنگڑے کو معاف کر دینا، اللہ کوئی بھی گناہ کیا اللہ معاف کر دینا۔ اور پھر بات میں انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اللہ جہاں تک میرے کو معلوم ہے میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، لیکن اللہ پھر بھی کوئی گناہ کیا تو میرے کو معاف کر دینا۔ وہ جو دونوں پاؤں سے معذور مانگ رہے، پھر کیا کہا معلوم؟ اچانک کہا اللہ ابھی سب حاجی لوگ قربانی کریں گے، اللہ جتنے حاجی ہیں نا اب سب قربانی کریں گے، لیکن اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ میرے پاس تو نہ درہم ہے نہ دینار ہے، اس زمانے میں درہم دینار، اللہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تجھے معلوم ہے میں غریب ہوں، صرف یہ 2 کپڑے میرے پاس ہے، اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، یہ سب لوگ قربانی کریں۔ پھر روتے روتے کہتے اللہ کوئی بات نہیں، یہ جانوروں کی قربانی کریں گے، میں خود اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ بولو سبحان۔ ابھی تو اتنا کہا، مالک ابن دینار کہتے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور یوں اپنے گلے پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انگلی پھرا دی، گردن کٹ گئی اور خون کا ریلا بہنا شروع ہو گیا اور وہ ایسے زمین پر گرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہا اللہ سب جانور پیش کریں گے، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ میرے پیارو، میں احمد آباد والوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی کبھی تہجد کی نماز؟ نہیں بولو نا، ان کی کبھی تہجد کی نماز؟ ان کے دونوں پاؤں؟ کل قیامت میں اگر اللہ ان کو میرے اور آپ کے سامنے لائے گا، چلو میرے سامنے لائے گا، آپ کے سامنے اللہ لائے گا اور اللہ کہے گا تیرے تو 2 پاؤں تھے نا، تیرے پاس تو سائیکل بھی تھی، تیرے پاس بائک بھی تھی، تیرے پاس رکشہ بھی تھی، تیرے پاس 4 ویلر بھی تھی، پھر بھی آج اتنے سال ہو گئے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کہیں گے یہ تو معذور تھا، اس کو تو 2 پاؤں نہیں تھے اور اس کی تہجد کی نماز نہیں گئی، بلکہ وہ معذوری قیامت میں ہم کو پوچھے گا میرے 2 پاؤں نہیں تھے، میری تہجد نہیں گئی، اور تم نے سالوں سال تک فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر میرے دوستو یہ کیس ہمارے نبی کے دربار میں پہنچ گیا، کیونکہ ہمارے نبی کو حضرت انس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کو کیا دے جس سے آپ خوش ہو جائے، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا ہے، ارے اللہ نے آپ کا دیدار کروایا ہے، کوئی چیز باقی نہیں جو اللہ نے آپ کو نہ دیا ہو، لیکن ہم امتی آپ کو کیا دے جس سے آپ خوش ہو جائے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت دینا، ایک چیز دینا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے 5 وقت کی نماز دے دینا، جو دے دے گا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، چھوڑوں گا نہیں جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا، اور جو نہیں دے گا، ہمارے نبی نے فرمایا دربار مصطفیٰ دربار سرکار سے یہ اعلان ہوا ہے کہ جو مجھے نماز نہیں دے گا، ساتھ میں بولو جو مجھے نماز، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا،
جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو، ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، جان نہیں مانگتا، ساتھ میں بولو، میں آپ سے جان، مال، صرف نماز مانگتا ہوں۔ ربیع الاول مہینہ ہے، اگر ہم حقیقت میں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں اجمیر والے بابا اور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو میرے پیارو، آج احمد آباد والے، اللہ نے مرد مومن کا سینہ دیا ہے، اللہ نے مومن دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو مومن ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، اللہ نے یقین والا جذبہ دیا ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ کی محبت میں سچے ہیں، غوث پاک کی محبت میں سچے ہیں، خواجہ غریب نواز کی محبت میں سچے ہیں، تو اٹھنے سے پہلے ارادہ کرو کہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا۔ آپ ولیوں کو تو مانتے ہوں گے، زور سے بولو تاکہ جو نہیں مانتا ہو، جس کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے بھائی۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، کہ علماء نے تو سنا ہوگا، حضرت مالک بن دینار۔ ساتھ میں بولو نا، حضرت مالک بن دینار۔ اور ان کے اوپر باقاعدہ صفوں کے صفحے لکھے ہوئے، کیسے زبردست اللہ کے ولی۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت مالک، بولو اللہ کے ولی کا نام کیا یاد رکھو، حضرت، آج زبردست اللہ کے ولی۔ اب ایک مرتبہ حضرت مالک کو کہیں جانا تھا، اس زمانے میں کشتی کا سفر ہوتا تھا، بولو اس زمانے میں بوٹ کشتی کا سفر ہوتا تھا، تو حضرت مالک کو کہیں جانا ہوگا، تو اپنا بستر اپنا سامان، اپنا برتن لے کر چلے بھائی، اپنے کندھے پر اٹھایا اور سیدھے دریا کنارے گئے۔ تو ان کو تو سفر کرنا، ارے بولو ان کو تو، لیکن ابھی کشتی وہاں پر ہے، دریا کنارے بیٹھ گئے۔ اور اللہ کے ولی جب اکیلے بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تو موبائل، بیوی سے اتنی محبت نہیں جتنی موبائل سے محبت ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ سب یہ جتنے بیٹھے موبائل۔ اور میں نے کل راندیر میں بھی پوچھا، بھائی کوئی اگر دن میں موبائل پہ بزی رہتا ہے نا، تو میں میرے دل کو مناتا ہوں، نہیں جوان ہے، کاروبار کرتا ہے، موبائل پہ کچھ کاروبار کرتا ہوگا۔ شام کو کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے نا، میرے کو غصہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں کریے احمد علی، غصے مت ہونا، یہ دکان کا کام کرتا، یہ کاروبار کا کام کرتا۔ لیکن مسجد حسینیہ والوں میرے کو جواب دو، رات کو 2 بجے کوئی موبائل پہ بزی رہتا ہے تو کون سی دکان چلاتا ہے؟ کون سا کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے؟ اور جتنے پہلے تو میں دیکھتا تھا، بہت سارے جوانوں کو دیکھتا تھا، وہ 4-5 جوان بیٹھے ہوتے، آپس میں باتیں کرتے۔ ابھی بھی میں آتا ہوں نا کبھی کبھی بیان کر کے رات کو 2-2:30 بجے، تو دیکھتا ہوں کہ جوان آپس میں بیٹھے، لیکن بات آپس میں، وہ اپنا موبائل پر بزی، اپنے موبائل پر، وہ اپنے۔ تو کون سا کاروبار چلتا رات کو 2:30 بجے؟ کپڑے کا، برتن کا؟ سیدھا بولوں کون سا کاروبار چلتا ہے؟ اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے، اپنی جوانی کو برباد کرنے کا کاروبار چلتا ہے۔ خیر میں تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، میں نے کون سے اللہ کے کرنے دھرنے والا کون، بولو ایک مرتبہ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا معبود کون ہے؟ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ موجودات کا جاننے والا کون؟ سب سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ سب سے بڑا حکمت والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو کون؟ ہاں، میں کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا؟ ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا تو دریا کے پاس آئے، کنارے آئے، کشتی وہاں پہ نہیں تھی تو بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ لکھا، ہماری سمجھ کے باہر ہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بچھو ہے، بچھو سمجھتے ہو نا، ایک بچھو کو دوڑتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بچھو ہے، کہاں دوڑتا ہے؟ تو حضرت مالک اللہ کے ولی تھے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس بچھو کو دیکھنے لگے، دیکھا کہ بچھو دوڑا دوڑا گیا اور سمندر کے کنارے پہ کچھوا ہے، کچھوا سمجھتے ہو نا، ہاں، اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ چلا۔ بھائی کچھوا چلنے لگا، پیٹھ پہ کون ہے؟ میں نے بولا پیٹھ پہ کون ہے؟ ابھی حضرت مالک جو اللہ کے ولی تھے، بڑا تعجب ہو گیا کہ یہ بچھو میں اور کچھوے میں دوستی کب سے ہو گئی؟
یہ بچھو ڈنگ مارنے والا جانور ہے اور یہ کچھوا جو سمندر کا جانور ہے. ارے بچھو وہ جانور ہے جو خشکی پہ رہتا ہے, کچھوا وہ جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے. یہ دونوں میں دوستی کہاں سے ہو گئی؟ لیکن حضرت مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کچھوے کو دیکھا کہ کچھوا چلتا گیا اور اس کی پیٹھ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت مالک کہتے میرے کو بھی بڑا تعجب ہوا, اتنے میں تو میری کشتی آ گئی. تو حضرت مالک کہتے میں بھی کشتی میں بیٹھا اور میں نے کشتی والے کو کہا دیکھ وہ منظر دیکھ, آج تک تو نے نہیں دیکھا ہوگا, کچھوا سواری بن گیا ہے اور سوار بچھو بن گیا ہے. کہتے اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے. کہتے بالکل کنارے پر وہ کچھوا کھڑا ہو گیا, وہ بچھو وہاں سے اترا اور دوڑنے لگا. حضرت مالک فرماتے میری کشتی بھی کنارے پر پہنچی, میں بھی اس بچھو کے پیچھے گیا, وہ بچھو کوئی جھاڑی میں چلا گیا. حضرت مالک کہتے میری عقل حیران ہو گئی. جب وہ بچھو کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ جھاڑی کے اندر کوئی دارو پی کے سویا ہوا ہے, کوئی شراب پی کے سویا ہوا ہے اور سانپ اس کے قریب ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا ہے. بھائی ایک آدمی ہے, ایک مسلمان ہے, جھاڑی کے اندر وہ دارو پی کے شراب پی کے سویا ہوا, اس کے قریب میں سانپ ہے اور سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا. حضرت مالک کہتے اللہ کی قسم میں نے بچھو کو دیکھا, بچھو نے چھلانگ لگائی اور سانپ کو اتنا زور سے ڈنگ مارا کہ سانپ مر گیا اور بچھو وہاں سے چلا گیا. اور وہ آدمی دارو پی کے ویسا ہی. حضرت مالک کہتے میں بھی گیا, وہ جو دارو پی کے جو سویا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا, اس کو ہوش آیا. بھائی دارو والے کو تو ہوش دیر میں آتا, کہا بہت دیر کے بعد ہوش آیا. تو وہ دارو والا جو دارو میں نشے میں تھا کہنے لگا آپ کون ہیں؟ بھائی ہوش میں آیا تو کہتا میں کہاں ہوں, میں کون سی جھاڑی میں ہوں, میں کون ہوں, آپ کون ہیں؟ حضرت مالک نے کہا میں مالک ابن دینار ہوں. اس نے نام پہلے سے سنا تھا. کہا حضرت آپ میرے پاس آئے؟ کہا میں نہیں آیا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ دیکھ سانپ تیرے قریب مرا پڑا ہے. تو کہتا حضرت آپ نے سانپ کو مار دیا, باقی یہ سانپ میرے کو ڈسا ہوتا تو میں مر جاتا. حضرت مالک نے کہا میں نے نہیں مارا, ایک بچھو نے آ کر اس کو ڈنگ مارا. اور حضرت مالک نے پورا واقعہ سنا. وہ جو شراب میں مست تھا اپنی آنکھوں سے آنسو آئے. کہا جو اتنا بڑا گنہگار ہے اللہ اس پر اتنا رحم کرتا ہے, جو اتنا بڑا پاپی ہے. میں روز کا شرابی ہوں, روز نشے میں دھت رہتا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے بچانے کے لیے اتنا انتظام کیا کہ کچھوے کو تیار کیا, کچھوے کے اوپر بچھو کو بٹھایا, دریا پار کروایا, پھر بچھو کو دوڑایا, پھر اللہ نے بچھو کے ذریعے سے سانپ کو مارا. تو وہ گنہگار کہتا جب گنہگار پر اللہ اتنا رحم و کرم کرتا ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا اس پر اللہ کتنا رحم و کرم کرتا ہوگا. لیکن یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا, اسے روکنے والا. اس لیے پڑھو نا پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ پورا مجمع ساتھ میں بولے ارے وہ کچھوے کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اس کے پیٹھ کے اوپر بچھو کو بٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. کچھوے کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بچھو کو پار کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. وہ بچھو سانپ کو مارے, ڈنگ مارے, اسے مارنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اور جو اللہ شرابی پہ یہ رحم کرتا ہوگا, جو اس کا بن جائے گا اس پر کتنا رحم کرے گا. اس نے میرے پیارو ایک بات پکی کر لو, کرنے دھرنے والا کون؟ چلو اب دوسری بات پر آ جائے, سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. پہلی بات پکی ہو گئی, ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھو, یقین کے ساتھ بولو یہ دل میں کون ہے؟ اور اللہ کے سامنے ہوشیاری کرو گے. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے سامنے ہوشیاری کرتے. اس کو بولے بھائی نماز پڑھنے آ, نہیں پڑھنے کا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا, کہاں سے چلے؟ مکہ سے. کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے. تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا, ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد. ابو جہل نے اعلان کیا تھا, پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا, پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے ملیں گے؟
100 ऊंट उसको मिलेंगे. बस एक काम करो कि मोहम्मद को मदीना मत जाने दो, रास्ते में से कहीं से भी पकड़ कर लेकर आओ. कितने ऊंट मिलेंगे? 100 ऊंट मिलेंगे. ये अबू जाल ऐलान कर रहा है, और अबू जाल के साथ उसके दोस्तों का ऐलान हो रहा है. कोई पहाड़ पे खड़े होकर ऐलान कर रहा, कोई काबे के पास ऐलान करता. सबका ऐलान यही है कि मोहम्मद निकले हैं, मक्के से निकले हैं और मदीना जाने के वास्ते निकले हैं. कोई भी रास्ते में से लेकर आए, 100 ऊंट लेकर जाए. आपको मालूम है एक शख्स जो मक्के के गांव में रहते थे, बोलो मक्के के, आए लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे. उनका नाम था सुराका. साथ में बोलो क्या नाम था? आपने शायद नाम नहीं सुना होगा. क्या नाम? सुराका. वो बड़े और रास्ते के बड़े माहिर थे. ईमान से कोई मतलब नहीं था. गांव के रहने वाले थे और घर में गरीबी भी बहुत थी. उनके कान में आवाज आई कि कोई मोहम्मद को लेकर आए. कितने ऊंट मिलेंगे? अब गरीब को 100 ऊंट मिल जावे और ये सोचे कि मेरा घर, ये छोटा सा झोपड़ा मेरा है, यहाँ मेरे झोपड़े के बाद एक ऊंट खड़ा नहीं हो सकता. बड़ी मुश्किल से मैं एक आध ऊंट को बांधता हूँ अपनी सवारी के लिए, तो ये 100 ऊंट कहां से आएंगे? और उनको यकीन, सुराका को यकीन है कि मक्का से मदीना जाने का हर रास्ता मेरे को मालूम है, हर चप्पा मेरे को मालूम है. बस इतना है कि एक घोड़ा किराए पे ले लूं और वो घोड़े को लेकर दौड़ू, हर रास्ते पर जाऊंगा. और उसको यकीन था कि मोहम्मद मिलेंगे और लेकर आ जाऊंगा और बड़ी खुशी की बात होगी. पूरा यकीन था कि कितने ऊंट मिलने वाले? 100 ऊंट. एक ऊंट की कीमत कितनी होगी? कम से कम अरब का ऊंट होवे तो 40-50 हजार तो होवे ना. हाँ सुहेल, नाम सुहेल है, शोएब, कितना होवे? 40-50 हजार होवे तो कितना हो गया 100 ऊंट का? हाँ करो, मेमनी हिसाब करो भाई फटाफट. हाँ कितना पैसा हो गया. और सुराका गरीब के घर में इतना पैसा आ जावे. सुराका ने फौरन किराए का घोड़ा मंगवाया क्योंकि अपने पास तो सवारी भी नहीं थी. अब सुराका लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे. किराए का घोड़ा मंगवाया और घोड़े को एड़ लगाई और दौड़े 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 जो जो छक्के में उनको जाना था गए. आखिर में वो जगह पर आ गए कि आगे अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर जा रहे और यहाँ सुराका का घोड़ा आ गया. सुराका ने देख तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे मुड़कर देखा और सुराका आ रहे. तो कहा अल्लाह के रसूल आ गए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े जा रहे. कौन आ गए? कहा सुराका आ गए. वो देहाती है, बहुत हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है और उसको सब रास्ते मालूम है और वो किसी तरीके से हमको ढूंढ चुका है और उसने हमको देख लिया है और वो घोड़ा दौड़ाता दौड़ाता आ रहा है. और हजरत अबू बकर ने कहा मेरा पूरा अंदाजा है. नाम क्या है? तो हमारे नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माई. आने दो, अल्लाह हमारे साथ में है. आने दो अल्लाह. जब बिल्कुल करीब आ गया, सुराका के घोड़ों का जब गुबार उड़ने लगा और उसके घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी तो हजरत अबू बकर ने फिर कहा अल्लाह के रसूल बहुत करीब आ गए. अरे कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. ऐसे मुड़े, हमारे नबी ने सुराका की तरफ देखा, हमारे नबी की नजर सुराका की आंखों से मिली. घोड़े के 2 पांव जमीन में धंस गए. घोड़े के कितने पांव? आगे के 2 पांव जमीन में धंस गए, मतलब घोड़ा अटक गया. और सुराका भी बहुत माहिर आदमी थे, समझ गए मामला वहां से कुछ हुआ है. तो सोचे कि अब ये 2 पांव ढसे जा रहे तो पूरा घोड़ा ढस जाएगा, मैं भी ढस जाऊंगा. तो कहा मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कहा गलती हो गई, वापस जाऊंगा. गलती हो गई, अब नहीं, अब तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा. वैसे मैंने आप लोगों को पा लिया है और मैं सारे रास्ते जानता हूं, लेकिन मैं अब नहीं आऊंगा, मैं वापस जाऊंगा. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा अल्लाह सुराका को माफ कर दे और उसके घोड़े के पांव वापस बाहर निकाल ले. इतना कहना था कि घोड़े के पांव वापस. हमारे नबी और हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे. सुराका ने अपने घोड़े को पहले चारों तरफ दौड़ाया, बराबर कंप्लीट. फिर सोचा चलो पकड़ ही ले, 100 ऊंट का सवाल है. मैं कितने ऊंट का सवाल है? 100 ऊंट का सवाल है. अभी पकड़ ही ले क्योंकि घोड़ा तो बराबर चल रहा है. देखो दाईं तरफ भी दौड़ा, बाईं तरफ भी दौड़ा, आगे भी दौड़ा, पीछे भी दौड़ा, बराबर कंप्लीट है. फिर उन्होंने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया. हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल आपने दुआ करके उसके दोनों पांव बाहर निकाले घोड़े के, वो वापस हमारे पीछे आ रहा. बस हमारे नबी की नजर मुबारक फिर पीछे मुड़ती है और सुराका की आंखों के साथ मिलती है. बस आंखों से मिलना होता. पहले 2 पांव ढसे थे, अभी 4 पांव ढस गए. घोड़े के कितने पांव ढस गए? 4 पांव ढस गए और घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठे जा रहा है. सुराका ने फिर कहा ओ मोहम्मद माफ कर दो ना, मोहम्मद माफ कर दो ना. हाँ तो हजरत अबू बकर की तरफ हमारे नबी ने देखा. हजरत अबू बकर ने कहा नहीं वापस आएगा,
یہ واپس آئے گا, واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا, اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا, گھوڑا واپس باہر آیا, سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد, بولو صلی اللہ, کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں, پکڑنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے, لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا. یہ کہہ کر وہ آئے, آگے بڑھے, بولو آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا, سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, پٹک پٹک کے مارے ہوتے. کہا ایمان صاف, کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں, صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دو, میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دو, میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا, کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے. کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. ایمان نہیں لاتا, ایمان نہیں لاتا میں, لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا. خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی. جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے. آئے, واپس آئے, کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا. میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا, سیدھی بات ہے, پیسہ, مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے, میں تو پیسے کی لالچ میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا, یہ سراقہ, یہ زمین تمہاری, یہ ملکیت تمہاری, یہ پراپرٹی تمہاری, یہ جائیداد تمہاری. تو سراقہ کہتے کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سراقہ یاد رکھنا, اب میں مکے سے جا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا, اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں, یہ پرچی مجھے بتا دینا, جتنی زمینیں سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے, سب لیا, برابر رکھا, گئے. اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس, اے سراقہ ادھر آؤ. تو کہا کیا ہوا محمد, اب کیا معاملہ, میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں, اب کیا. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایمان قبول نہ کرے, لیکن آج میری بات سن لے. آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, ایران فتح ہوگا, اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, بولو کون, ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا, اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا. اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا, چلے گئے. اب سچ بتاؤ, کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا. ارے بولو نا, ہاں بولو نا, مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے فرمایا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا, اليوم یوم الملحمہ, آج انتقام کا دن ہے, آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے, جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے, ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو, اليوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, اے مکہ والوں تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, اللہ تم سب کو معاف کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے. تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے, تو وہ سراقہ وہیں پر تھے. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتا رہے. سراقہ کو ایسا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے, معلوم نہیں یہ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ہمارے نبی کی جیسے نظر پڑی, کہا آؤ آؤ سراقہ آؤ آؤ. سراقہ آئے اور کہا ایمان نہیں قبول کروں گا. پھر وہی بات, ایمان, لیکن یہ چمڑے کا ٹکڑا آپ نے دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 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 دیکھا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا اليوم یوم بر و وفاء, آج وفاداری کا دن ہے, آج نیکی کا دن ہے, اور ہمارے اسلام نے وفاداری سمجھائی ہے. میں نے سراقہ کے لیے اتنی زمینوں کے بارے میں کہا تھا, اے عمر, ہمارے نبی نے عمر کو بلائے اور کہا عمر اتنا دے دو اور 10 گنا زیادہ کر کے ان کو دے دینا. سراقہ نے جب یہ دیکھا, قریب آئے, کہا میرے نبی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ زمین دے رہے, اس لیے نہیں کہ آپ مجھے پراپرٹی جائیداد 10 گنا کر کے دے رہے, اللہ کے رسول جو آپ دے رہے نا
سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. سب اللہ کے میں اس لیے ایمان قبول نہیں کرتا. ایمان اس لیے قبول کرتا کہ مجھے یقین تھا ایک گاؤں کا آدمی ہے, چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے آئے گا. وہ بادشاہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا, میں نے کب لکھ کر دیا, میں نے کب تجھے دیا تھا. لیکن آپ نے سب کچھ دے دیا. جو غیروں کا خیال کرتا ہوگا وہ قیامت میں اپنوں کا کتنا خیال کرے گا. چلو ہو گیا, سب مل گیا. اب سننا, ایک لمبا زمانہ گزر گیا. سوراقہ بیمار ہوئے. بولو سوراقہ بیمار, بہت بیمار ہوئے. اور ایسا لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا, اب تو وہ مسلمان ہو گئے. اب سوراقہ مت بولو, حضرت سوراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا. اور سوراقہ اتنے بیمار ہوئے, سارے لوگ ملنے کے واسطے آئے. اور ایسا لگتا تھا وہ آخری سانسیں لے رہے. تو کسی نے ایسا آپس میں کہا ہوگا, ارے بھائی سوراقہ کو تھوڑا پانی وانی پلا دو, اب لگتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. بس اتنا کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. حضرت سوراقہ کو جیسے طاقت آئی, بیٹھ گئے. کہا کون کہتا ہے میں مروں گا؟ میں مرنے والا نہیں ہوں, میں ابھی مرنے والا. یہ بڑا تعجب کی بات ہے, بھائی مرنے والے نہیں ہو بھائی, تم سانسیں لے رہے ہو. پھر سوراقہ کے اندر جیسے اللہ نے اور طاقت دی, کھڑے ہو گئے اور کہا او میرے رشتہ داروں اور میرے اڑوس پڑوس والے, یہ مت سمجھنا کہ سوراقہ کا جنازہ اٹھے گا, میں مرنے والا نہیں ہوں. تو سب نے کہا لیکن تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم مرنے والے نہیں ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا, سوراقہ ایران فتح ہوگا, اس کا تخت کے اوپر تو بیٹھے گا, اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا, سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. میرے نبی نے جو کہا تھا, اللہ کی قسم موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں آ جاتے, کیونکہ سب غلط ہو سکتے, میرا محبوب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہوا ایسا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, ایران فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بادشاہ کا خزانہ آیا, حضرت عمر کی زبان پر پہلا جملہ تھا این سوراقہ. سوراقہ کہاں ہے؟ کہا کہ کسرا کا تخت لگاؤ, سوراقہ کو اس پر بٹھا جائے اور تاج لو اور کسرا کا تاج ان کے سر پہ رکھو. اور مردوں کے لیے سونا حرام ہے, لیکن میرے نبی نے کہا تھا سوراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنانا. وہ کنگن پہنائے گئے. تب جا کر سوراقہ نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بیمار ہوں گا تو مر جاؤں گا. میرے پیارو, ایسے پیارے نبی کی بات پر ہم کو بھروسہ, یعنی ہاں یا نہ, ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات پر بھروسہ ہوتا نا تو قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے جیب میں مسواک ہوتا. کیونکہ جب مسواک کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا, ہر نماز کے وقت فرض کرتا, ہر وضو کے وقت فرض کرتا. بلکہ فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت, مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. اگر ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہوتا تو ہم سب کے جیب میں السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.